ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ مبطلات روزہ کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں جن کے انجام دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ چیزیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں جن کے انجام دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، 8 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کھانا اور پینا، یعنی اگر انسان روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ چاہے انسان کوئی ایسی چیز کھائے جس کا کھانا پینا حلال ہے جیسے روٹی اور پانی وغیرہ، یا انسان کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے جیسے مٹی کھاتا ہے یا شراب وغیرہ پیتا ہے معاذ اللہ، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ کھانا اور پینا فقط اس صورت میں روزے کو باطل کرتا ہے جب انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پیے، لیکن اگر انسان بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہے جماع کرنا۔ جماع یعنی ہم بستری کرنا بھی انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے استمنا۔ استمنا بھی انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب استمنا کیا ہے، اس کا مطلب ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے کوئی جھوٹی چیز منسوب کرنا، یعنی اگر کوئی انسان خداوند متعال، پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو انہوں نے نہیں کہی تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ چاہے یہ انسان جو بات منسوب کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے بول کر کرے یا لکھ کر کرے یا کسی اشارے کے ذریعے سے کرے، خلاصہ کلام جو بھی چیز کسی بھی طریقے سے ان ہستیوں کی طرف منسوب کر دی جائے، اگر انسان روزے کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح حکم فقط یہ ائمہ طاہرین، خداوند متعال اور پیغمبر اکرم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ حکم جاری ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی اور تمام انبیاء اور مرسلین اور ان کے اوصیاء کے بارے میں بھی، یعنی کوئی بھی انسان اگر روزے کی حالت میں ان ہستیوں کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غبار حلق تک پہنچانا۔ اگر کوئی انسان کثیف غبار اپنے حلق تک پہنچاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں فرق نہیں کرتا کہ یہ غبار چاہے کسی ایسی چیز کا ہو جسے کھایا جاتا ہے جیسے آٹا وغیرہ، یا کسی ایسی چیز کا ہو جسے کھایا نہیں جاتا جیسے مٹی وغیرہ، دونوں صورتوں میں اگر غبار انسان کے روزہ دار کے حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہی حکم ہے سگریٹ اور تمباکو کے استعمال کا، یعنی اگر کسی انسان کے سامنے کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی شخص حقہ پی رہا ہے تو اگر اس کا غبار، اس کا دھواں بھی اس کے حلق تک چلا جائے تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹے نمبر پر اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا، یعنی اگر کسی انسان کو غسل جنابت کرنا ہو یا اسی طرح کوئی دوسرا غسل کرنا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ ماہ مبارک الرمضان میں اذان صبح سے پہلے پہلے وہ غسل کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو وہ تیمم کر لے تاکہ وہ اس دن کا روزہ رکھ سکے۔ لیکن اگر کوئی انسان غسل نہیں کرتا اور بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ بھی پورا کرے اور بعد میں ایک اور روزہ رکھے۔ اب یہاں پر یہ حکم ہے کہ کیونکہ اب یہاں پر طے نہیں ہے کہ یہ جو بعد کا روزہ رکھے گا یہ قضا کے عنوان پر رکھے گا یا سزا کے عنوان پر رکھے گا، تو لہذا جب یہ روزہ رکھے گا تو اس میں ما فی ذمہ کی نیت کرے گا، قضا کی نیت نہیں کرے گا، یعنی قضا کی نیت کے بغیر اس کو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھنا ہوگا۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھول جائے کہ اس نے غسل جنابت کرنا تھا لیکن وہ نہ کرے اور روزے رکھتا جائے اور اسے بعد میں یاد آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنے دن کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ میں نے اتنے دن روزے اس حالت میں رکھے ہیں ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ 7ویں نمبر پر ہے کسی سیال چیز سے حقنا یعنی اینیما کرنا، یعنی اگر کوئی انسان کسی سیال چیز سے حقنا یا اینیما کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا اینیما کرنا چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ حقنا کیا ہے؟
انیما کیا ہوتا ہے، اس کا مفصل مفہوم اور معانی اور اس کے مفصل احکام ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ وہاں پر اس کو ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ آخری چیز جو انسان کے روزے کے بطلان کا باعث بنتی ہے وہ ہے عمدن قے کرنا، یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کر قے کرے، لیکن اگر کوئی انسان اس صورت میں قے کرتا ہے کہ وہ بے اختیار ہے یا اس پر کنٹرول نہیں ہے یا آٹومیٹیکلی خود بخود اس کو کسی بیماری کی وجہ سے قے آ جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ 8 چیزیں تھیں شریعت مقدسہ میں کہ جو روزے کے بطلان کا باعث بنتی ہیں۔ اگر انسان ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔